نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ بے شک ہر ایک امت کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہر ایک امت کے لیے آزمائش رکھی گئی، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ میرے محترم دوستو، مطلب اس ارشاد مبارک کا یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ فتنے کا سبب بنے گا وہ مال و دولت ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بیان فرمایا گیا ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث کے دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک تاریخ پر سرسری ہی نظر ڈالی جائے تو یہ بات بالکل مخفی نہیں رہے گی کہ یہی مال سب کے لیے آزمائش کا سبب بنا رہا، جس کے ذریعے بے شمار اللہ جل شانہ کے بندے اللہ کی بغاوت میں مبتلا رہے، اپنی اصل زندگی آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ میرے دوستو، مال یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کے لیے ایمان کا ہونا یہ کمال کی چیز ہے۔ مال کے ہونے میں کامیابی نہیں، بلکہ اللہ کی تابعداری اور ایمان کے ہونے میں کامیابی۔ بعض علماء اس حدیث کا ایک اور مطلب بھی بیان فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے آخرت کا عذاب ہے، کہ اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنوں میں یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 2 درہم والے سے 1 درہم والے کے بنسبت زیادہ سوال ہوگا، یعنی جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس سے اتنا زیادہ ثواب لیا جائے گا۔ تو مال کا زیادہ ہونا کل حساب کتاب کے سخت ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ جس کے پاس جتنا کم مال ہوگا اس کے حساب کتاب میں اتنی آسانی ہوگی، جلدی حساب سے فارغ ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، ورنہ یہی مال کل قیامت کے دن گلے کا توق بن جائے گا، اور یہی مال بعض دفعہ اللہ سے دوری کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق کر دیجیے، اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر مالدار ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو مال کی آزمائش اور مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اس مال کو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، مال کا زیادہ ہونا یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں عیب نہیں ہے۔ مال کا زیادہ ہونا یہ فی نفسہ ہی قابل ملامت اور قابل مذمت نہیں ہے،
بلکہ مال کے ہوتے ہوئے اس مال کی وجہ سے اللہ سے دور ہونا یہ خطرناک بات ہے۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے حقوق ادا کرے، اور جسے نہیں دیا ہے وہ صابر اور شاکر بنے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔